آداب زندگی کی اس دوسری نشست میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، پہلی نشست میں گفتگو کے اختتام پر میں نے شش جہتی ایک اخلاقی کمپس کا ذکر کیا تھا کہ جس کی 6 جہتیں ہیں اور مشرق و مغرب کا تعین وہ ظاہراً نہیں ہے بلکہ ہماری ان ذمہ داریوں سے متعلقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر عائد فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ کی نشستوں میں مختلف جہتوں میں سے کسی ایک جہت پر گفتگو کر کے اس کی آگے تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی اخلاقی کمپس کی جو مغربی جہت ہے، یعنی اس اخلاقی کمپس پر جو مغرب ہے سمت، آج اس پر بات کریں گے۔ ادھر حقیقت جو مغربی جہت ہے کارڈینل ڈائریکشنز میں سے وہ علم، تعلیم اور تعلم ہے، یعنی انسانی زندگی ہے، اس کے بہت سارے گوشے ہیں جن کو آداب زندگی کے حصول سے سنوارا جا سکتا ہے۔ اب ان گوشوں کو اگر مختلف گروپس اور سیٹس کی شکل میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو 6 گروپس بن جاتے ہیں۔ تو کسی ایک سمت پر، کسی ایک گروپ پر بیک وقت محنت کر کے اس کو سنوارا جائے تو اس ایک گروپ میں آگے بہت سے آداب آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس ایک گروپ پر محنت کر لی جائے تو بیک وقت ایک سمت، ایک ڈائریکشن سنور جاتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے سیٹ یا گروپ آف آداب پر محنت کر لی جائے تو دوسری ڈائریکشن اور سمت سنور جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ ڈائریکشن جس کا تعلق علم ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، یہ گروپ ہے اور ایک گروپ کا نام یہ علم، تعلیم اور تعلم ہے۔ اب اس کے نیچے بہت ساری جزئیات ہیں، اس کے اندر علم کی اہمیت بھی ہے، اس کے اندر پھر استاد کی اہمیت بھی ہے، پھر شاگرد کی آداب، ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر اس کے اندر شیخ، چاہے پھر وہ شیخ طریقت ہو یا پھر علوم روحانی کا استاد ہو یا پھر اس سے سیکھنے والا اپنے آپ کو مرید سمجھتا ہو، طالب علم سمجھتا ہو، سالک ہو، کوئی بھی نام ان کو دے دیا جائے، لیکن وہاں پر سیکھنے اور سکھانے یہ 2 جہتیں آداب سے متعلقہ ہیں، اور پھر کیا سکھایا جا رہا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں، یعنی کہ وہ کیا سکھایا جانا چاہیے اس شے کا تعین کون کرے گا، اس کا بھی ادب ہے۔ تو یہ اس سے متعلقہ تمام امور اس جہت میں آج ہم کچھ نہ کچھ ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے آداب ہیں جو اس جہت کو سنوار سکتے ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ اور سب سے پہلے علم، تعلیم اور تعلم کو سنوارنے کے لیے ضروری اس لیے ہے اس پر بات کرنا کیونکہ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے علم کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو باقی ہر سمت، ہر ڈائریکشن سنورے گی جب علم کی ڈائریکشن سنور جائے گی۔ اگر علم کی ڈائریکشن نہ سنوری تو باقی کسی بھی جہت کے اندر آپ جتنے بھی
گھوڑے دوڑاتے رہیں تو اس میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ علم کی ڈائریکشن کو سنوارا جائے، اس کے بعد اس حاصل کردہ علم پر انسان عمر بھر عمل کرتا چلا جائے. حاضرین مکرم، جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. حاضرین گرامی، کائنات انسانی میں جتنی بھی سویلائزیشنز یا تہذیبیں پیدا کی گئی ہیں، اگر ان پر نگاہ دوڑا لیں، گریکس ہوں، رومنز ہوں، یا ہندوستانی تہذیب ہزاروں سال پہلے ہو، یا چائنیز تہذیب ہو، یعنی طلوع اسلام سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے جتنی بھی تہذیبیں مختلف دنیا کے خطوں میں پنپتی رہی، پیدا ہوئی، پروان چڑھی، اگر ان کی تفصیلات میں غور کریں گے تو ہر کسی کی بنیاد جدا جدا نظر آئے گی. کسی تہذیب کی بنیاد قبیلے کی عظمت اور عزت اور وقار اور توقیر پر تھی، یعنی قبائلی نیچر تھی اس تہذیب کی. اگر رومنز تھے تو اس کے اندر ایک خاص مزاج، خاص نسل کے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اس تہذیب کو تشکیل دی. باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے، لیکن وہ اپنے میں شریک اس کو کرنا قبول نہ کرتے تھے. گریکس تھے، یونانی، وہ اپنے آپ کو گریک گاڈز اور جو ان کی تحقیق یا ان کے فلسفے کے اندر جو ڈیوائن پرسنالٹیز تھی، وہ اپنے آپ کو ان کی اولاد شمار کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک تہذیب وجود میں آ گئی جو گریک سویلائزیشن تھی. ہندوستانی تہذیب تھی، ان کے اندر بھی کلاس ڈیوائڈ کے ساتھ خاص طبقات ایسے وجود میں آئے جو اپنے آپ کو براہ راست جو ڈیوائن ریالٹی سے متعلقہ سمجھتے تھے، اور ان کے متعلق ایک خاص تہذیب بنا دی گئی. پھر ان تہذیبوں کے اندر ایسی بھی شرطیں رکھ دی گئی کہ کنورژن کا امکان نہیں تھا، کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا باہر سے. تو قبائلی بنیادیں تھیں، یا لسانی بنیادیں تھیں، یا خطے سے متعلقہ تھیں. آج بھی اگر ہندوستانی تہذیب یا مذہب کو دیکھا جائے گا تو اس کے ماننے والے یا نام لیوا بہت کم ہوں گے جو دیگر نسلوں سے متعلق ہوں گے. بیشتر لوگ ایک ہی خطے سے عموماً تعلق رکھنے والے ہوں گے. اسی طرح جو گریک سویلائزیشن تھی یا ان کے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، وہ ایک ہی خطے کی پیداوار تھے اور ایک ہی خطے میں رہے، اور آج بھی ایک خطے کے ماننے والے ہیں اور رہنے والے ہیں، اور کم و بیش ایک ہی زبان کو سمجھنے والے تھے صرف. اسی طرح رومنز ہیں، وہ یورپ سے باہر نہ نکلے، وہ تہذیب اور سویلائزیشنز وہیں تک رہی. جو چائنیز تھی سویلائزیشن، چاہے کنفیوشس ہو یا دیگر چائنیز، وہ ایشیائی ممالک سے باہر نہ نکلی. اب آپ کو کوئی کنفیوشس امریکہ میں نہیں ملے گا، کوئی چائنیز یا جیپنیز دیگر مذاہب یا سویلائزیشنز کا ماننے والا آپ کو مڈل ایسٹ میں نہیں ملے گا، کسی اور خطے میں نہیں ملے گا. تو ہر تہذیب کی ایک اپنی بنیاد رہی، اور وہ اپنے اپنے خطوں میں پنپتی رہی، اور ان کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں تعصب تھا، چاہے وہ قبائلی بنیاد ہو یا لسانی بنیاد ہو یا خطے جیوگرافیکل بنیادیں ہوں، وہ اس کے اندر اس سے باہر نہیں نکلے. ان تمام تہذیبوں کی اس دوڑ میں اللہ رب العزت نے جب اسلام کو پیدا فرمایا اور اسلام بطور تہذیب اور سویلائزیشن منظر عام پر آئی، تو یہ وہ واحد تہذیب انسانیت کو میسر آئی کہ جس کی بنیاد اب نہ قبیلے کی بنیاد پر تھی، نہ کسی خطے کی بنیاد پر تھی، نہ اسپیسیفک زبان کی بنیاد پر تھی، نہ کسی خاص لباس کی بنیاد پر تھی،
نہ کسی خاص مزاج کی بنیاد پر تھی. یعنی اس نے ہر تہذیب کو، ہر خطے میں رہنے والے لوگوں کو، ہر رنگ کے لوگوں کو، ہر زبان کے لوگوں کو، ہر نسل کے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹا. یہ حسن اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا. اور ہر تہذیب کی کوئی نہ کوئی بنیاد تھی. اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد نہ رنگت پر رکھی، اسلام کی بنیاد نہ زبان پر رکھی، اسلام کی بنیاد نہ لباس پر رکھی، نہ کسی ایک ملک پر رکھی. اسلام کی بنیاد اور اس تہذیب کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں پر رکھ دی، علم پر اور تقوی پر. یہ واحد تہذیب ہے کہ کسی اور تہذیب میں یہ رنگ نہیں میسر آئے گا. اس لیے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت کی بنیاد تقوی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ پاک علم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ درجات اس کے بلند ہیں. یعنی اس تہذیب اسلام میں بڑا وہی ہے جو علم میں بڑا ہے. نہ مال میں بڑا ہونا اس تہذیب میں بڑا ہے. آج سے پہلے کی تہذیبوں کے اندر بڑا ہونا نسب پر تھا. نسب بنیاد تھی تہذیبوں میں بڑا ہونے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی ختم فرما دیا. فرمایا اب کوئی کسی کمزور غریب سے غریب گھرانے میں پیدا ہو کر بھی اگر علم میں اور تقوی میں بڑا ہو جائے تو وہ امام ہے امت کا. یہ رنگ اللہ نے کسی اور تہذیب میں آج سے پہلے نہیں پیدا فرمایا تھا کہ عظمت کی بنیاد قبائلی تھی، عمارت تھی، خاندانی تھی، بادشاہوں کی اولاد ہی بادشاہ بن سکتی تھی. نہیں، یہاں پر سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نحیف جسامت کا مالک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بھی قیامت تک امت کا امام بن جاتا ہے. اور سیدنا انس بن مالک جیسی درویش ہستی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، قیامت تک لوگ تصور میں ان کا نام لے لے کر چومتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کی امامت ان کو عطا فرما دیتا ہے. یہ کسی اور تہذیب میں نہیں تھا. کیوں؟ ان لوگوں کو کس چیز نے عظمت دے دی؟ ان کے علم نے، ان کے اخلاص نے، تقوی نے. کیونکہ انہوں نے جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جانا ان کے پاس سب سے زیادہ تھا. احادیث کا علم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا علم سب سے زیادہ تھا. تو اس وجہ سے یہ جو احساس کمتری کا تصور ہے اس کی تو بو بھی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب ہے. سب سے پہلا ادب جو علم کسی بھی اپنے سمجھنے اور سیکھنے والے میں داخل کرتا ہے، نہ سپیریورٹی کمپلیکس ہونا چاہیے نہ انفیریورٹی کمپلیکس ہونا چاہیے. یہ دونوں کمپلیکسز علم رکھنے والے کے پاس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو غنی کر دیا ہے علم اور تقوی کے ساتھ. اب کسی کا گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی کی سواری چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کسی کے لباس شاہانہ ہے یا فقیرانہ ہے، اب یہ قطع نظر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر شخص کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں تک کہ اس سویلائزیشن کی انسانیت کے ہر شخص کی نگاہ میں وہ عظیم ہے جو علم اور تقوی میں بڑا ہے. اب اس میں نہ قبیلہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی نسب ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں کوئی اگر نسب کی بھی اہمیت وہ ہے، اب کوئی بادشاہوں کے نسب سے اس دور میں ہو تو اس کی فضیلت نہیں ہوگی. ہاں نسب بھی وہاں پر کام آتا ہے کہ جہاں پر عمل بھی ہو اور نسب بھی برکتوں والا ہو، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو، یا کسی ایسے سے نسبت ہو جس کو عزت پھر اللہ نے علم اور تقوی کی وجہ سے دی تھی. اگر کسی اور بنیاد پر کسی کا قد اونچا ہے تو اس کی نسب کی بھی عزت نہیں ہے، وہ بھی سب میں برابر ہے. کتنے پاک اندو پاک سب کانٹیننٹ پہ بادشاہ گزر گئے،
اب آج آپ میں کوئی مغل بیٹھا ہو تو اس کی کوئی وقت یا اہمیت ہوگی؟ سب میں برابر ہی ہوگا نا. جیسے کوئی جٹ ہوگا، کوئی راجپوت ہوگا، کوئی مختلف برادریوں سے اسی طرح کوئی مغل ہوگا، کوئی ارائی ہوگا، کوئی کچھ لکھتا ہوگا نام کے ساتھ، سب برابر ہو گئے نا. لیکن ہاں انہی میں سے اگر کسی کے بڑوں میں اللہ رب العزت نے کسی ایسے کو پیدا کیا ہوگا جس نے علم میں اور تقوی میں بلند مقام حاصل کر لیا ہوگا، تو پھر اولاد میں بھی اگر وہ عمل کرتے ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ برکت آ جائے گی. اگر عمل نہیں کرتے ہوں گے، اس نقش قدم پر نہیں ہوں گے، تو پھر جس طرح اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر اس بات کا اطلاق صادق آ جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز ادب یہ ہے علم کا، کیونکہ ہم آداب زندگی پڑھ رہے ہیں نا، کہ جب علم کی طرف آ جائیں، علم کی وادی سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے وہ عزت دی ہے. اور پھر اس علم میں بھی پھر وہ علم جو سب سے سپیریئر ہے، کلام الہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، احادیث کا علم. پھر اگر وہ اللہ کسی کو نصیب کر دے تو پھر اس کی تو پھر ویسی کوئی مثال ہی دوسری نہیں ہے. اس کو تو پھر اپنے دل میں اطمینان رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسے غنی کر دیا. جسے قرآن کا علم دے دیا اسے غنی کر دیا، اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شے کی. تو یہ ادب ہے کہ احساس کمتری نہ ہو. اور اسلام کی بنیاد جو کچھ حصول کی طرف انسان محنت کرے، کیونکہ انسان دنیا میں جو ایفرٹ کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفس کی تسکین ہے، سیلف اسٹیم ہے، کہ اس کو سیلف ریسپیکٹ ملے، شخصیت اس کی بن جائے، لوگ اسے جانیں، لوگ اس کا احترام کریں، لوگ سنیں، مالی طور پر مستحکم ہو، کمفرٹیبل زندگی ہو جائے. یہی کچھ ہے نا. اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتے ہیں اور جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں میں ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. تو پھر رستہ کون سا ہے؟ علم کے حصول کا رستہ. پھر رستہ کون سا ہے؟ تقوی کا رستہ، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ سویلائزیشن اسلام نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر علم اور تقوی کو اہمیت دی ہے، اور اب قیامت تک یہی حقیقت ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اسی علم کی اہمیت کو اللہ پاک نے، جو میں نے عرض کیا کہ اسلام نے علم پر بنیاد رکھی. جیسے وحی کا آغاز بھی جن الفاظ سے ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کریں. اسی طرح کسی اور مقام پر ارشاد ہوا، بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جاننا ہی علم ہے، حصول علم کی جستجو ہے جاننا. اسی طرح بہت سارے اور مقامات پر. پھر یہاں پر اکتفا نہیں ہوا، قرآن مجید میں جن جن مقامات پر آگے چلتے چلے جائیں، علم کی فضیلت کے ساتھ پھر جس سے علم سیکھا جاتا ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی تعریف بھی قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی. یعنی استاد کی اہمیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. جیسے ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، جس کی آیت کی تلاوت ہم نے آغاز میں کی. اور جہاں پر اللہ پاک علم کی فضیلت کے ساتھ استاد کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان فرماتا ہے، وہ بڑا معروف واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا، جہاں پر سیدنا خضر علیہ السلام بحیثیت استاد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں اللہ کے حکم سے جڑے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس خاص وقت کے لیے بطور شاگرد سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئے ہیں.
اور پھر ایک پورا واقعہ ہے جس کے اندر آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اس علم کے راستے پر، حصول علم کی تگودو میں، جستجو میں استاد کے کیا فرائض ہیں، اس کو کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور پھر شاگرد کے کیا فرائض ہیں اور کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ ادب کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، استاد کا شاگرد کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ استاد کی جگہ شیخ اور مرید کا تعلق ہو، ایک صوفی یا سالک کا تعلق ہو، یا دوسری طرف عالم دین ہو اور اس کا شاگرد ہو، یا زندگی کے اندر کچھ بھی ادب اور خیر سکھانے والا استاد اور بڑا ہو، اور اس سے جڑا ہوا سیکھنے والا کوئی بھی فرزند، بیٹا یا بیٹی ہو، تو ان کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور جا بجا اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اسی طرح کسی مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو، یعنی علم کی فضیلت کے ساتھ علماء اور استاد کی فضیلت کو بھی قرآن مجید اسی طرح اجاگر کر رہا ہے، اور ان کی پوزیشنز کو اسٹیبلش کرتا ہے اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے، اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جاؤ اور ان سے سیکھو۔ اسی طرح کسی اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا جو حکم آیا، اب قرآن مجید کی مختلف علماء نے اس مقام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد صرف حکام اور حکمران نہیں ہے، اولی الامر سے مراد علماء ربانیین اور عرفاء وقت بھی ہیں، وہ بھی اولی الامر کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جب ان کے بعد ان سے کوئی بات، کوئی علم کی خیرات تم تک پہنچ جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کے بعد پھر ان کی پہنچی ہوئی بات کو بھی حکم سمجھو اور ان پر عمل کرو، یہ بھی ادب ہے۔ اب یہ سارا ادب علم سے متعلقہ اس لیے ہے کہ یہ فضیلت ان کی بیان ہو رہی ہے جو تم سے زیادہ جانتے، اور ان کے ساتھ ادب بجا لایا جا رہا ہے کہ جو عمل ہمارے علم میں اضافے کا باعث بن سکے اور ہمارے دل میں تقویٰ کی کیفیات عطا کرنے کا باعث بن سکے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ایمان والو، جب تم میں سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں سے تعلیم، علم، تعلم، اس کا ایک اور ادب سمجھ میں آتا ہے، حصول علم کا ادب سمجھ آتا ہے قرآن مجید کے اسی مقام سے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد ہوا کہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔ دوسرے مقام پر بھی اسی طرح اللہ پاک نے جب علم اور ایمان کی ترتیب بیان کی تو پہلے ایمان کو بیان کیا اور پھر حصول علم کو بیان کیا، تو اس سے ایک اور ادب سمجھ آتا ہے کہ جدھر حصول علم کے لیے جس بارگاہ میں بیٹھو، جس شیخ کی سنگت و صحبت میں بیٹھو، تو پہلے اپنے دل کی تختی کو ایمان سے دھو لو، اس پر ایمان کی چھاپ لگا لو، اعتقاد کے ساتھ بیٹھو، آزمائش کے لیے نہ بیٹھو، تب حصول علم ممکن ہوگا۔ تو جو ایمان لائے اور پھر حصول علم کیا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کر دے گا۔ جس نے دل میں شک میں مبتلا رہا، دل کو شک کی آگ میں جلاتا رہا اور حصول علم کی خاطر 10,000 بارگاہوں میں بھی گھومے گا، اس کی تشفی نہیں ہوگی، اس کے عقدے نہیں کھلیں گے، اللہ رب العزت اس کو علم کے نور سے نہیں نوازے گا، کیونکہ یہ بھی ادب قرآن نے عطا کر دیا کہ حصول علم کا ایک یہ بھی ادب ہے کہ جہاں پر سیکھنے جاؤ وہاں پر پہلے ایمان کی کیفیت دل میں داخل کرو کہ مجھے یہ جو سکھائے گا یہ صحیح بات سکھائے گا، مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔
اگر آزمائش کی نیت سے جائیں گے تو اپنا وقت بھی زیادہ ضائع کریں گے، استاد کا وقت بھی ضائع کریں گے، کیونکہ اس کی بات دل میں جگہ نہیں حاصل کر پائے گی، کیونکہ آپ اسے اپنے سے زیادہ عالم ہی نہیں جانتے، اس سے اپنے سے زیادہ بڑا ہی نہیں جانتے، تو اس کی کہی ہوئی بات دل میں کیسے جگہ پائے گی؟ تو سب سے پہلے ایمان کی کیفیت دل میں پیدا کرو، پھر سوال کرو، تو پھر اس کا جواب یقیناً آپ کی پیاس بجھانے کے کام آئے گا۔ یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارشاد ہوا کہ یہاں فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت کو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف مقامات سے آیات مبارکہ کے تراجم بیان کر دیے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ علم کی تہذیب اور اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا، اور علم کی اہمیت کے ساتھ علم سکھانے والے کی اہمیت کو ہمیشہ وابستہ رکھا، یعنی یہ لازم ملزوم ہے۔ جہاں علم کا ادب ہے وہاں عالم کا ادب ہے، جہاں سیکھنے کا ادب ہے وہاں سکھانے والے کا ادب ہے۔ جو شے سیکھی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ادب ہے، جو سکھانے والا ہے اس کے لیے بھی ادب ہے، اور سیکھنے والے کے لیے بھی آداب ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کے بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ سے خشیت رکھنے والے اس کے علماء ہی ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ اب اس سے بھی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی خشیت چاہیے، اس کا خوف چاہیے دل کے اندر، یعنی خشیت الہی انسان میں کیا پیدا کرتی ہے؟ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو تقویٰ خشیت الہی جس شے سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی علم ہی تو ہے، یعنی اگر اس کی ہیرارکی سمجھی جائے، روڈ میپ سمجھا جائے اس کا، تو پہلے پھر بھی علم ہی آتا ہے، اس علم کے بعد پھر عمل کی وادی آتی ہے، اس عمل پر وادی سے گزر کے پھر دلوں میں تقویٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی وہ آداب کا سفر ہے کہ پہلے حصول علم ہو، پھر اس کے بعد اس علم پر عمل ہو، اور اس عمل کے بعد اللہ رب العزت دل کو تقویٰ کے نور سے نوازتا ہے۔ پھر آگے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بھی استاد کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے کہ ہمیں علم کہاں سے سیکھنا ہے، اس کا ادب بتایا گیا، اہل صدق سے سیکھنا ہے، سچوں سے اپنا علم حاصل کیا کرو اور ان کی صحبت اختیار کیا ہو کرو جو اہل صدق ہیں، یعنی جو سچے ہیں، جو اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، کردار سے، جن کو دیکھو تو سچائی کی مورت نظر آئے، سچائی کی علامت نظر آئے، جو سچے ستھرے نظر آئے، جو سیدھے نظر آئے، جن کا کلام سیدھا ہو، جن سے بات کرو تو سیدھی بات کرتے ہو، گروں والی گول بات نہ کرتے ہوں، سیدھی بات کرتے ہوں، ان سے اپنا علم سیکھا کرو۔ تو یہ بھی استاد کی اسی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا علم کی، تعلم کی، تعلیم کی، معلم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، یعنی علم اور حصول علم کی جستجو کو جنت میں جانے کی چابی بھی قرار دے دیا، یعنی یوں اپنے آپ کو علم کی جستجو سے وابستہ کریں۔ اور لا محالہ جو علوم عصریہ ہے جن سے ہم روزگار حاصل کرتے ہیں،
اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر اس کی ذمہ داریوں میں سے، واجبات میں سے ہیں، لیکن یہاں پر وہ حقیقی علم جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ اس کی معرفت کا علم ہے، اس کے دین کا علم ہے، انسانیت کا علم ہے، تہذیب نفس کا علم ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا علم ہے، ایک بہتر انسان بننے کا علم ہے، ان آداب زندگی کو سیکھنے کا علم ہے، جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گی۔ باقی علوم اس کو دنیا میں فائدہ دیں گے، لیکن لا محالہ بات ہے کہ میتھمیٹکس سے جنت کا راستہ تو آسان نہیں ہوگا، اس سے لا محالہ جاب تو ملے گی اچھی، اور جاب سے زندگی آسان ہوگی، اور گریجولی انڈائریکٹلی آپ کو کنیکٹ کر دے گا خیر کے کاموں کے ساتھ۔ اسی طرح دنیا کے سائنسی علوم سیکھ کر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے، وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں خیرات ہوگی آپ کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو انڈائریکٹ ویز میں وہ بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جن علوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ براہ راست وہ آداب زندگی ہیں جو آپ کی شخصیت کو سنوار کر اللہ کی نگاہ میں علم اور تقوی کے معیارات پر بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حصول، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عالم دین ہی بن جائے۔ حصول علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نے عالم دین ہی بننا ہے، اسپیشلائزیشن ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن اتنا علم اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، کردار کا۔ اب 10 راتوں میں جو اعتکاف میں آپ ہر روز شیخ الاسلام کی مجلس میں جو سیکھتے ہیں، اس سے عالم دین تو نہیں بن رہے، لیکن اللہ کا بندہ بن رہے ہیں، اس کی ابدیت کے رموز طے کر رہے ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں، اس راہ کو سمجھ رہے ہیں۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو تقویٰ میں بلند کر دیتی ہے اور اس میں حصول علم کی جستجو، تڑپ اور پیاس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ادب ہے، یعنی ان آداب کو سیکھنا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فہم عطا کر دیتا ہے، وہ تھوڑا سن کے بھی زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر زندگی میں کوئی بھی عمل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف نہیں کرتا، چاہے اس کو پھر اس کی جو انٹیوشن ہے وہ ٹیون ہو جاتی ہے اللہ کی مرضی سے، منشا کے ساتھ۔ اگر کوئی بات اس کے علم میں نہ بھی آئی ہو تو بھی اس کا قدم اس طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کی جو انٹیوشن ہے، اندر کی آواز ہے، وہ ٹیون ہو جاتی ہے منشا ازدی کے ساتھ، وہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے، تو یہ وہ سمجھ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ مقامات قرآن مجید بھرا ہوا ہے علم کی فضیلت کے ساتھ، معلم کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ، اور آداب علم، تعلیم اور تعلم کے ساتھ۔ تو میں یہاں پر ان روایات کو ختم کرتا ہوں اور گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں کہ جہاں پر اب کچھ ان آداب کا ذکر کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ جو ایک سالک ہو یا طالب علم ہو، یعنی علوم روحانیہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو یا علوم دینیہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو یا علوم عصریہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو، یا دوسری جانب علوم روحانیہ کو سکھانے والا شیخ ہو، مربی ہو، یا علوم دینیہ کو سکھانے والا عالم دین ہو، یا علوم عصریہ ماڈرن سائنسز کو سکھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ دونوں پوزیشنز، اب ان کے مابین اور اس تعلیم کے سفر میں ایک شاگرد اور طالب علم کے آداب کیا ہونے چاہیے زندگی کے، اب کچھ ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ اب جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی جستجو میں مصروف عمل ہے، اس شخص کو درویش کہا جاتا ہے۔
جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی وادی میں مارا مارا پھرتا ہے وہ بزرگوں کے ہاں درویش کہلاتا ہے، چاہے پھر وہ علوم روحانیہ کا مسافر ہو، حصول میں چلتا پھرتا ہو، یا علوم دینیہ کا راہ کا مسافر ہو، یا پھر علوم عصریہ میں اخلاص والا بندہ ہو، تو اسے درویش کہا جاتا ہے۔ تو ہم اب ان آداب کو بیان کرتے ہوئے لفظ درویش استعمال کریں گے۔ سکھانے والا بھی درویش ہے اور سیکھنے والا بھی درویش ہے، کیونکہ جو دنیا دار ہے، جس میں دنیا کی چالاکی ہے، نہ وہ سکھا سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے۔ درویش ہی سکھا سکتا ہے اور درویش ہی سیکھ سکتا ہے، اس لیے ہم دونوں کے لیے لفظ درویش استعمال کرتے چلیں گے آداب کو سمجھنے کے لیے۔ حاضرین گرامی، اب ان درویشوں کے آداب کو ذرا سمجھیے۔ جو درویش ہے، علوم روحانیہ اور دینیہ کو سیکھنے یا سکھانے والا، اس کی کیفیت اور ادب اس کی زندگی کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ، یا اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، اب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ساری، جب بھی اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کو دوسروں کے لیے نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر خطاب ہو رہا ہو اور خطاب میں کوئی نصیحت کی جا رہی ہو تو وہ کہے اچھا یہ فلاں شخص میری نظر میں آیا ہے، یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نہیں، درویش آدمی وہ ہے، سیکھنے والا، کہ جو جہاں بھی کوئی بات ہو وہ سارے جہاں سے کٹ کے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بات ہوئی ہے۔ وہ فوری اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے میرے اندر کیا کمی تھی، اور پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ پہلا ادب ہے راہ سلوک پر سالک کے لیے، طالب علم کے لیے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ جب جہاں جو نصیحت ہو وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، کسی اور کو مخاطب نہ سمجھے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے۔ دوسرا ادب، اگر کوئی اس راہ کا مسافر ہے اور کچھ پڑھ گیا ہے، کچھ جان گیا ہے، تو وہ اس بات کو شدید ناپسند کرے کہ کوئی اس کو عالم، علامہ، مولانا یا حضرت شیخ یا حضرت ایسے القابات سے پکارے۔ اپنے دل میں ان القابات کے لیے تکلیف، نفرت اور شرم اور حیا محسوس کرتا ہو، پسندیدگی محسوس نہ کرتا ہو، تو یہ اس راہ سلوک اور طالب علم کے لیے در حقیقت اس درویش انسان کے لیے یہ ادب ہے۔ اگر یہ ادب نہ پایا تو وہ آگے کی منزلیں طے نہ کر پائے گا۔ تو ایسے ٹائٹلز کے لیے ناپسندیدگی کا دل میں پایا جانا اور کوشش کرنا کہ کوئی نہ ہی لے ایسے ٹائٹل میرے نام کے ساتھ، کہ میں عالم جانا جاؤں، مجھے کوئی صوفی کہہ کر پکارے، یا مجھے کوئی درویش عالم با صفا کہے، یا صوفی درویش کامل کہے۔ ایسے الفاظ وہ حیا سے، شرمندگی سے اسے پانی پانی کر دیں۔ جب دل میں جھانکے تو اپنے اندر ایسی کیفیات کو پایا کرے۔ تیسرا سب سے بڑا ادب درویش، سالک یا طالب علم کے لیے ہے، وہ یہ کہ وہ حصول علم میں اپنی نیت کو خالص رکھے۔ اگر اس کی نیت گرے ہے، مثال کے طور پر میں یہ علم کی ڈگری، یہ حصول علم اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، یعنی 4-5 مقاصد اس کے ذہن میں ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اخلاص نیت یوں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس ڈگری سے میری اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، مجھے عزت، شہرت اور رتبہ بھی دے دے، علم بھی دے دے، مالی طور پر بھی مستحکم کر دے، یعنی 5-6 مقاصد لے کر چلے گا تو پھر کوئی ایک مقصد بھی میسر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو خالص کر لے گا اللہ کے حضور، اپنی نیت کو خالص کرے گا، میرے مولا یہ حصول علم اس لیے ہے کہ تجھے اور جان سکوں، یہ دین اس لیے سیکھتا ہوں کہ تیرے دین کو اور سمجھ سکوں، تاکہ تیری نافرمانیوں سے بچوں، اس لیے نہیں کہ میں سیکھ جاؤں پھر میں خطاب کروں اور تیرے لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں،
پھر میں جانا جاؤں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، پھر میں کتابیں لکھوں کہ مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں، پھر میرے نام لیوا ہوں، پھر میں کوئی مدرسہ قائم کروں، لوگ مجھ سے علم سیکھیں، مجھ سے تعلق رکھیں، مجھ سے جڑیں، وابستہ ہوں. یعنی شروع دن سے اگر یہ نیت کر لی تو یوں سمجھو دل کے کنویں میں کتا گرا دیا. دل کے کنواں میں کتا گر گیا. اب جتنے ڈول نکالتے رہو گے، جس مرضی کی پیاس بجھانے کے لیے اس کتے والے کنویں سے پانی نکالو گے، لوگوں میں ناپاک پانی بانٹتے پھرو گے. جو تم سے بٹے گا وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ من میں کنویں میں کتا گرا ہوا ہے. جب تک کتے سے اس من کے کنویں کو پاک نہ کیا اس وقت تک پانی پاک نہ ہوگا. جتنی واعظ و نصیحت کرتے رہو گے صرف شر ہی شر بٹے گا، خیر نہ بچے گی. اگر من کے کنویں کو پاک کر لیا، اس پانی کو طہارت دے دی، تو پھر بھلے ایک کو ہی نصیحت کرو، اسی کو کامل کر دو گے. تمہیں ہزاروں کے مجموعوں سے خطاب کی حاجت نہیں، پھر صرف اولاد کی ہی تربیت کرو گے، اللہ ان کی زندگی سنوار دے گا، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا. اس لیے درویش کے لیے ادب یہ ہے اخلاص نیت. اللہ کے لیے کریں، اسے جاننے کے لیے کریں، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے کریں، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے کریں. فوکس یہ ہونا چاہیے آگے. ہاں اگر اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لیا تو پھر بھلے جو ساتھ جڑے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ سے سن سن کر نافرمانی سے بچتے رہیں تو خیر. لیکن ٹارگٹ بنا کر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سے دنیا ہی دنیا بچتی ہے، آخرت نہیں بچتی. اسی طرح آداب درویش کے، اس راہ کے آداب میں سے اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی شاگرد کا یا استاد کا علمی رتبہ بلند ہو جائے اور پھر اس کا حلقہ احباب اور حلقہ اثر بڑھنا شروع ہو جائے، اس کی شہرت عام ہونے لگ جائے، تو وہ ان کیفیات کو بھی دل میں برا جانے، خیر کے لیے اس کو ناپ تول کا ذریعہ نہ سمجھے. ہاں اگر زیادہ لوگ سن جائیں تو اللہ کا شکر ادا کر دے کہ ان تک خیر پہنچی، لیکن اپنے حلقہ احباب کا بڑھتا دیکھنا اگر اس کے دل کو خوشی دیتا ہے اندر، تو وہ اپنے باطن میں جھانکے کچھ نہ کچھ کمی ہے. اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر ان لائکس کو ہم دیکھتے ہیں، ہر وقت فالوئنگز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے فالوئنگز بڑھ گئی، لائکس بڑھ گئی، کم ہو گئے 4-6 اگر ڈس لائک کر دیں تو اسی دن کوفت ہونا شروع ہو جائے، اور اگر لائکس بڑھ جائیں تو دل میں فرحت اور خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو اگر دل اس سے متغیر ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے، لائکس کا یا فالوئنگز کا بڑھ جانے میں مذائقہ نہیں ہے، آپ کا پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک. لیکن اگر دل اس کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مچلتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو سمجھیں بڑی بری تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس سے نجات کی ضرورت ہے. تو یہ بھی علم کے اور معلم کے اور طالب علم کے آداب میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو زندگی سے دور کر دے. اسی طرح تکبر ہے، حرص ہے، علم کا دعویٰ سب سے بڑا شیطان ہے. یہ دعویٰ، اگر طبیعت میں دعویٰ آنے لگے تو سمجھیں علم نے نقصان کر دیا، میرا علم نافع نہیں تھا. دعویٰ پیدا ہونے لگے نا کہ میں جانتا ہوں یا میں نے یہ بات کہہ دی ہے، تو سمجھیں کہ شیطان کے اثر میں آ گئے ہیں، کیونکہ دعویٰ اس کے پاس تھا. جو درویش ہے وہ بڑا بھی عالم، جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے، وہ ہر روز کی نوکری ادا کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کچھ غلط نہ کہہ دوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری صحیح طرح انجام پا جائے، کسی ایک لفظ یا عمل پہ کہیں گرفت نہ ہو جائے. دعویٰ ادب نہیں ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ دعوے سے تکبر پیدا ہوتا ہے،
اور پھر ہرس، لالچ، دنیا کی رغبت، محبت، اس طرح کی امراض کا دروازہ دل کی طرف کھل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے، بزرگان دین نے لکھا ایک درویش طالب علم کے لیے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اپنے علم کو نہ بیچے، اپنے علم کو نہ بیچے اور اس کے لیے لالچ اور طمع نہ کرے، بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کئی بزرگان دین، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی علم کو اگر مال کمانے کا ذریعہ ہی بنانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ دنیا داری کی کوئی بزنس اور جاب ہی کر لیتے، یہ دین بیچ کے کیوں لعنت کمائی، دنیا کی بزنس کرتے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کما لیتے، کیونکہ یہاں دین بیچ کر چھپ چھپ کر کمانا پڑتا ہے اور تھوڑا کماتے ہو، اگر کھل کے دنیا داری کر لیتے تو زیادہ کما لیتے اور یہ لعنت بھی نہ سمیٹتے اور حلال بھی کماتے، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنایا اور حیاً چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپا چھپا کر بھی کمایا، تو نہ کھل کے کمایا، نہ کھل کے دنیا جی، نہ کھل کے آخرت کے لیے کچھ کیا۔ یہ ادب نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے، دینداری کا رستہ وارا نہیں کھاتا، تو اللہ نے دنیا کو کمانا حلال بنایا ہے، دنیا کو کمانا حلال بنایا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے جابز کریں، کاروبار کریں، اللہ پاک نے یہ رستہ کھولا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، ائمہ ساری زندگی یہ کرتے آئے ہیں، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنائے، چاہے کوئی پیر بن کر، چاہے کوئی عالم بن کر، چاہے کوئی تعویذ دے کر، چاہے کوئی اور صورت اختیار کر کے، اگر دین کو ذریعہ معاش بنایا تو لعنت بھی کمائی اور کھل کے بھی نہ کمایا۔ تو کہا کہ اگر طلب ہے دل میں کہ دنیا کی عزت کی زندگی جینی ہے اور حلال طریقے سے جینی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے وہ ذرائع پیدا کیے، اس میں پھر بھی عزت بچ جاتی ہے، لیکن دین کے نام پر یہ کام کیا تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آداب کے منافی عمل ہے جس سے سختی سے اس راہ پر منع کیا گیا۔ اسی طرح علم سیکھتے رہنا اور عمل نہ کرنا، یہ بھی آداب میں سے نہیں ہے۔ یعنی حصول علم کا ادب ہے کہ جتنا سیکھو اس کو اپنے عمل میں داخل کر دو۔ اگر سیکھتے زیادہ جاؤ گے اور عمل کم ہوگا تو گناہگار ہوتے جاؤ گے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جتنا زیادہ جانا اور عمل نہ کیا تو اب گناہگار ہے۔ پہلے جانتے نہ تھے تو چھوٹ تھی کچھ امور میں، اب تو جان کے عمل نہ کیا تو گرفت ہے۔ تو جو زیادہ جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس کی بہت زیادہ گرفت ہے۔ تو جتنا جانیں اس پر عمل کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو عبرت ملے گی، مجھے پلٹ کر دیکھو عبرت ملے گی۔ تو انہوں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا پہلے جتنا جانتے ہو کیا اس پر عمل کر لیا ہے جو اور جاننے کے خواہاں ہو؟ پہلے جتنا جانتے ہو کیا اس پر عمل کر لیا ہے جو اور جاننے کے خواہاں ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت رلایا اس جملے نے، اور میں اپنی زندگی میں دیکھتا رہا کہ میں کتنا جان چکا ہوں اور کیا اس کے مد مقابل عمل بھی ہے زندگی میں۔ ہم بہت سارے اعمال کے فضائل جان لیتے ہیں، لیکن کیا پھر وہ اعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حرام و حلال ہے، پھر تقوی اور ورع کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن کیا اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کوشش بھی کرتے ہیں عمل کرنے کی؟ نہیں کرتے۔ تو اس لیے جتنا سیکھیں اسی دن ارادہ کر کے یہ آداب میں سے ہے کہ اپنی زندگی میں داخل کرنا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 100% کر پائیں، لیکن کچھ نہ کچھ، تاکہ اللہ پاک دیکھ لے انٹینشن کہ یہ بندہ جان کر کوشش کر رہا ہے عمل کرنے کی، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔
اسی طرح ایک ادب اور ہے جو رات کو حضور شیخ الاسلام کا مضمون تھا، عشق، اسی کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام یافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اس بات کے درمیان کنفیوزڈ رہا کہ میں فقہا کی مجلس میں بیٹھوں یا صوفیاء کی مجلس میں بیٹھوں، فقہا کی مجلس اختیار کروں یا صوفیاء کی، اور اپنی زندگی کے لیے جو طرز عمل ہے وہ فقہا والا اختیار کروں یا صوفیاء والا اختیار کروں۔ ماتے ہیں 10 سال مجھے جواب نہ ملا، میں دونوں طرف بھاگتا رہا، یہاں تک کہ مجھے پھر ایک یمن کے کوئی اہل اللہ میں سے مل گئے اور انہوں نے میرے باطن میں نگاہ کی اور میرے باطن کے ان سوالوں کو جانا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے، جس راہ کے تم درمیان کنفیوزڈ ہونا، میں بتاتا ہوں کہ جو ایک درویش سالک ہوتا ہے، جو اس کی ابتدا ہے وہ عام عالم دین کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ جو عام عالم دین کی علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا، ان میں تو جو مرج البحرین ہو گئے تو وہ تو بہت اونچے ہو گئے۔ جو عام عالم دین ہے، جو کسی مدرسہ سے فارغ ہوا، درس و تدریس کی معاملات کے ساتھ، امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ مصروف ہو گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو عام عالم دین ہے، ایک درویش سالک کی ابتدا اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری زندگی 70 سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان غلط بوٹیوں کو زمین سے اکھاڑتا پھینکتا ہے اور زندگی کے 70 سال گزر جاتے ہیں، اور ایک درویش جو ہے اخلاص کی دولت کے ساتھ یکا یک اس فصل کو آگ لگا دیتا ہے اور ان تمام کیفیات سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے جو خواہشات نفسانی کہلاتی ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اب دنیا کمانے کی رغبت یکسر دل سے نکال دیتا ہے، شہرت سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی ہر وہ مرض جو طالب علم میں آتی ہے، درویش جب کوئی ہو جاتا ہے وہ یکا یک دل ان سے صاف کر لیتا ہے، وہ پہلے دن اس منزل پر ہوتا ہے جو ایک عالم دین نے 60 سال بعد جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ اس کا سفر طے کروا دیتا ہے۔ تو اس کے آداب میں سے وہ کہتے ہیں کہ علم دین کے ایک درویش کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ کوشش کرو کہ علم دین کے حصول میں بھی عاشقوں والا رستہ اپنا لو، عاشقوں والی راہ اپنا لو، کہ ہر جگہ سے منہ موڑ کر دیوانہ وار علم سے جڑ جاؤ اور جس سے سیکھتے ہو اس کی محبت کے ساتھ اس سے جڑ جاؤ۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میری بات دل میں نہیں اتری میں تمہیں ایک تجربہ کروا دیتا۔ انہوں نے کہا آپ تجربہ کروائیں۔ ان کی محفل تھی، مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے ایک عالم دین کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس تشریف لائیں، اور وہ بیٹھا تھا، وہ عالم دین تشریف لائے اور مریدین سے کہا کہ جب یہ تشریف لائیں تو آزمائشاً ان کے لیے جگہ نہ چھوڑنا، اپنی اپنی جگہوں پر، اور وہ کھچا کھچ ہال بھرا تھا، نہ چھوڑنا اور بیٹھے رہنا۔ تو وہ داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، سلام کیا ان بزرگوں کو، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر چہرے کے تیور بدلے، پھر کچھ جلال آیا، اور پھر انہوں نے اس پوری جماعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس جماعت کو علماء کا احترام کرنا ہی نہیں آتا، اس کے لیے جگہ ہی چھوڑنا نہیں آتی، تو انہوں نے دین کیا سمجھا، دین کیا سیکھا، تو یہ سب کفر ہے، اور اس قسم کے فتوے دیتے ہوئے جلال سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ مسکرائے، اس کے بعد نشست کے دوسرے حصے کے لیے کہنے لگے اب فلاں صوفی کو دعوت دے دو، اسے بلا کر لاؤ، اور پھر اپنی مجلس والوں کو کہا کہ اسی طرح کرنا جیسے پہلے عالم دین کے لیے کیا تھا، کہ مت اٹھنا، جگہ نہ چھوڑنا، اور اس کو دعوت دے دی۔ وہ صوفی آیا، اسی طرح دیکھا کمرے میں کوئی جگہ نہ تھی، اس نے سلام کیا سب کو اونچی آواز میں، تھوڑی دیر دیکھا
اور اس کے بعد وہیں ہال میں پڑے ہوئے جوتوں میں بیٹھ گیا، اور فارغ نہ بیٹھا، جوتے جو ٹیڑے میڑے پڑے تھے ان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ فارغ نہ بیٹھا، وہ جو الٹے لگے دائیں بائیں پڑے جوتے تھے جوتوں میں بیٹھ گیا، اور وہاں جوتوں کو سیدھا کرنے میں، ان کو شکل دینے میں مصروف ہو گیا، اور مجلس کو اٹینڈ کرنے لگا۔ اور جب مجلس ختم ہوئی، آرام سے کسی کو کچھ کہے، مسکراتا ہوا اس مجلس سے چلا گیا۔ تو وہ جو یمن کے اہل اللہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ دو رنگ ہیں، دونوں طالب علم تھے، ایک نے اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کیا تھا، صفائے قلب نصیب اس کو ہوا تھا، پھر اس کے اندر علم کا نور آیا تھا، اور ایک نے اسی گندے برتن میں علم کا نور ڈالا تھا۔ اس کا علم یہ ہوا کہ وہ تکبر کی علامت بن گیا، اور اس کی شایان شان اگر کمرے کا منظر نہیں تھا تو اس کے تیور بدل گئے، اور غصہ کر کے اپنی بے عزتی محسوس کرتے چلا گیا۔ اور دوسرا شخص اس مجلس میں آ کر جوتے سیدھے کرنے میں بھی عزت محسوس کرتا ہے جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے چہرے کے تیور نہیں بدلتے، اس کی پیشانی کی رنگت نہیں بدلتی، اس کی کیفیات نہیں بدلتی۔ وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ صوفیاء کی ہی راہ ہے، اسی راہ سے منزل کا پتہ ملتا ہے۔ امام غزالی نے نہیں کہا تھا کہ میں بھی عمر بھر ڈھونڈتا رہا، کبھی فلسفیوں میں بیٹھا، کبھی علماء میں بیٹھا، کبھی فقہاء میں بیٹھا، کبھی محدثین میں، کبھی مجاہدوں میں بیٹھا، مجھے کہیں اس کی خبر نہ ملی۔ پھر میں صوفیاء کی وادیوں میں، بستیوں میں گیا، وہاں سے مجھے اس کا پتہ ملا، میں نے وہ راہ اختیار کر لی۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ ساری زندگی علماء میں بیٹھا، محدثین میں بیٹھا، فقہاء میں بیٹھا، مجاہدین میں بیٹھا، جہاد بھی کر کے دیکھا، مگر اس کی راہ کا پتہ نہ ملا۔ پھر میں نے صوفیاء کی بستی کا رخ کیا، وہاں مجھے آداب ملے، ان آداب کو اپناتا چلا گیا تو مجھے اس راہ کا پتہ ملتا گیا۔ تو یہ ادب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ساری زندگی اس کے بعد علم دین بھی سیکھا تو صوفیاء کی بستی میں بیٹھ کر سیکھا، ادب بھی سیکھا تو صوفیاء کی مجلس میں سیکھا، حدیث کا علم بھی لیا تو اس سے لیا جو صوفی عالم دین تھا۔ پھر روکھے کے پاس نہ گیا، اس کے پاس گیا جس کا باطن تر تھا، جس کا باطن تر تھا، اسی سے سیکھا، جس میں خشیت الہی تھی، جس کی آنکھیں نم تھیں، جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، جس کے کندھے عجز و انکساری میں جھکے رہتے تھے، جس کی زبان پر دعویٰ نہیں تھا۔ کہتے ہیں پھر انہی سے دین بھی سیکھا، انہی سے راہ سلوک بھی سیکھی۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح انہی آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علم، اپنا علم دین اس سے سیکھو جو فلسفے نہ سمجھائے، سیدھی سیدھی بات بتائے۔ درویشوں کے لیے علم دین سیکھنے کا تصور یہ ہے کہ فلسفوں کے گنجل میں نہ مبتلا ہو، وہاں جاؤ جہاں سے سیدھی سیدھی آسان بات سمجھ آئے، 2+2=4 کی طرح عمل کر جاؤ۔ یہ علم دین سیکھ کر زندگی بسر کرنے کا ہے۔ فلسفے کلام کو حسن دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سامع کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ فلسفے کلام کو حسن دیتے ہیں، لیکن سامنے والے کو ہدایت بھی دیتے ہیں یا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں جاؤ ان مجلسوں میں جہاں سیدھا کرنے کا کام سمجھ آ جائے۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اسی طرح اشاعت علم میں، کہ یعنی جو فروغ علم کے لیے انسان اپنی خطابت کے ذریعے، کتابت کے ذریعے مصروف عمل ہوتا ہے، تو ایک درویش کے لیے آداب میں سے ہے کہ اس کی غرض و غائد کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ ادب میں بہت ضروری ہے کہ وہ یہ اشاعت و تبلیغ کا کام کیوں کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اگر وہ آغاز سفر میں اس کا تعین نہیں کرے گا تو بیشتر زندگی گزارنے کے بعد اسے بہت تکلیف پہنچے گی۔
اگر آغاز سفر میں مقاصد کا تعین ہو چکا ہوگا تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ کسی تحریک کے ساتھ، کسی قافلے کے ساتھ، کسی کاز کے ساتھ کیوں جڑ رہا ہے۔ اس لیے جڑ رہا ہے کہ اس کو معاشرتی طور پر کوئی رتبہ چاہیے، کوئی سوشلی اس کو کوئی پوزیشن چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر میرے محلے میں کوئی نہ کوئی کسی جماعت کا بڑا ہے اور ان کی 4 لوگ سن بیٹھتے ہیں، ان کی عزت ہے، توقیر ہے، تو میں بھی کسی جماعت کی کوئی پوزیشن لے لوں، میں بھی کسی کا عہدیدار بن جاؤں، میں بھی کوئی بڑا بن جاؤں۔ مقصد یہ ہے، یا علم دین یا فروغ علم دین کی غایت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تلامذہ ہوں گے، اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے، تو غایت کا واضح ہونا، یا پھر میں جیسے کچھ سے مالی منفعت ملے گی، تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر یہ وہ تمام امور اس کی سوچوں میں ہیں تو پھر وہ گمراہ ہے، اور اگر وہ اللہ کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ اس حصول کی تگ و دو کرتا ہے، تو پھر یہ آداب میں سے ہے کہ اس کو زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے۔ اسی طرح علم دین، چاہے پھر کوئی تصوف کا طالب علم ہو یا دین کا طالب علم ہو، آداب میں سے ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور بزرگان دین کی تعلیمات اور احوال میں ہے۔ آداب میں سے ہے کہ جب تک کسی مسئلے پر یقین کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہ کرنا، یہ ادب میں سے ہے۔ اور کون ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اس مسئلے میں یقین کا درجہ حاصل ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جو ایکچولی یقین کا درجہ رکھتے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مناظرہ، یہ مباحثہ، یہ لوگوں سے بحث کرنا، یعنی علمی مجالس تو چھوڑیں، روز مرہ کی ہماری زندگی میں گھریلو نشستوں کے اندر ہر سبجیکٹ کے اوپر ڈیبیٹ شروع کرتے، ہماری فارغ ٹائم کا مشغلہ ہے، ہر موضوع پہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں۔ کسی جانور پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے کہ یہ وہ فلاں ملک میں نہیں، فلاں ملک میں ہوتا ہے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ آداب میں سے نہیں ہے۔ ایسے بحث مباحثہ کرنے والا شخص کبھی نہیں سیکھتا، یہ آداب میں سے نہیں ہے۔ تو کہا اسی وقت کسی سے ڈیبیٹ کرو یا مناظرے میں جاؤ جب کسی ایک مسئلے پر بالکل یقین کا درجہ ہو اور چاہو کہ اس سے لوگوں تک خیر میسر آ جائے۔ اس کے علاوہ ایسے کام نہ کرو اور اس سے پرہیز کرو، یہ بھی آداب کے اندر سے ہے۔ ایک اور ادب جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا اور کئی بزرگان دین نے، فرماتے ہیں کہ ایک سالک اور ایک طالب علم کے لیے حصول علم کے سفر میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ عمل پایا جانا بہت ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ حصول علم تو واضح ہے، عیاں ہے، پوشیدہ عمل یہ ہے کہ راتوں کا جاگنا ہو، یا کوئی خفیہ خیرات کا عمل ہو، یا کسی کی خدمت ہو، کچھ نہ کچھ آداب میں سے ایسا ضرور ہو کہ جو صرف وہ جانتا ہو اور اس کا مولا جانتا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں آداب میں سے ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی ایسی رکھے جو اس کے اور اس کے مولا کے درمیان ہو، سیکرٹ ہو، یعنی اللہ اور اس کا سیکرٹ ہو۔ بڑی دہرائے میرے ساتھ، کیا وہ اس کا اور اس کے مولا کا سیکرٹ ہو، کسی کو نہ بتائے اس کے بارے میں، بس خود ہی لذت لیا کرے وہ عمل کر کر کے، اپنے مولا کو راضی کر کے اس عمل کے ساتھ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طالب علمی کی راہ میں وہ سیکرٹ عمل ہر کسی کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے پھر وہ قیام اللیل ہو، راتوں کی سجدے ہوں، مخصوص دعائیں ہوں، ذکر اذکار ہو، خیرات کا عمل ہو۔ ایک معروف عالم دین تھے، وہ بڑے صوفیاء کے خلاف رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت بشر الحافی کو دیکھا، اور وہ بشر الحافی کو جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ باہر دیکھا، پھر تیزی سے فرائض پڑھ کر
وہ دوڑے مسجد سے باہر نکلے. اب وہ بندہ کہنے لگا یہ عجیب اللہ والا ہے، یعنی اس سے 5 منٹ اور سنتیں بھی پڑھنے کا انتظار نہیں ہوا اس مسجد میں، اور دوڑا نکلا آیا ہے، یہ کیسا اللہ والا ہے. وہ کہنے لگا اب تو میں اس کا پیچھا کر کے جہاں موقع ملے گا اس کو سناؤں گا. تو وضع بشر حافی کے پیچھے دوڑے. وہ تیزی سے گئے ایک ریسٹورانٹ پر، اس دور میں جو تھا ادھر گئے تو 1 درہم کا سالن لیا. اس کو اور غصہ آیا، یعنی اس کھانے کے پیچھے مسجد کی نماز چھوڑ کر بھاگا ہے. پھر دوسرے تندور پہ گئے، 1 درہم کی روٹیاں لیں، اور غصہ آیا. پھر ایک اور ریسٹورانٹ پہ گئے، وہاں حلوائی سے میٹھا لیا، اور غصہ آیا کہ یعنی یہ اتنا، یعنی 3 کورس میل اور نماز چھوڑ کے اس طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. سوچا اب یہ کہیں بیٹھ کے کھائیں گے تو ان کو سناؤں گا، ان کے کھانے کو بدمزہ کروں گا. اس کے بعد وہ کھانا لے کر، روٹیاں لے کے ایک صحرا کی طرف دوڑا. وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا اب اس صحرا میں کوئی لیک تلاش کر رہا ہے، کسی پانی کے کنارے بیٹھ کے کھائے گا کھانا. تو چلتے 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 صحرا میں لمبا سفر طے کیا. ایک اور مسجد میں دیکھا، انٹر ہو گئے. وہ پیچھے گیا، اس مسجد میں گیا. ایک معذور شخص جس کے ہاتھ بھی نہیں ہلتے تھے اور اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو صاف بھی نہیں کر پاتا تھا، اور وہ فی الفور اس کے پاس جا کر بیٹھے، اپنی قمیض سے، کپڑے سے اس کے ہونٹ صاف کیے، رالیں صاف کی، اور اپنے ہاتھ سے اس کو بٹھا کر کھانا کھلاتے رہے. اس کو سیر کر کے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے لوٹ آئے. نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا. یہ اللہ اور ان کا سیکرٹ تھا کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے خود کھا بھی نہیں سکتا، وہ نماز کے فرائض کے فوری بعد دوڑے دوڑے اس معذور کو کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے کہ وہ بھوکا ہوگا. یہ ان کا اور ان کا سیکرٹ تھا جس نے انہیں بشر حافی بنا دیا تھا. وہ کہتا ہے اس دن کے بعد میں نے صوفیاء کی مخالفت ختم کر دی اور میں ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا. تو حاضرین گرامی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اندر آج ارادہ کر لے، اللہ کے ساتھ ایک سیکرٹ بنا لے. میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہر کوئی اپنا ایک سیکرٹ کوئی نہ کوئی بنا سکتا ہے، جو صرف اس کو پتا ہو اور اس کے مولا کو پتا ہو. بس ایسا کوئی خیر کا عمل جو کسی کو خبر نہ دے، کسی کو کلام نہ کرے اس کے اوپر، کسی کو پتا نہ ہو، بس صرف اپنے مولا کے لیے خاموشی سے کرتا رہے عمر بھر. اور فرماتے ہیں کہ جو سالک ہو اور طالب علم ہو، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے اس سیکرٹ عمل کا ہونا. تو یہ بھی آداب میں سے ہے. تہجد گزاری ہو سکتی ہے، قیام اللیل ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن ہو سکتا ہے. کئی بزرگان دین کی احوال بعد میں نہیں سنتے پڑھتے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ وہ ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے، 3 دن میں ختم کرتے، تلاوت قرآن کرتے. کسی نے اپنی قبر کھود رکھی تھی اور انہوں نے 5000 ختم اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر میں کیے. اس قبر کو گواہ بناتے تھے کہ میں نے قرآن پڑھا، اب میری شفاعت کرنا. اسی طرح کوئی خیرات کا عمل خفیہ کرتے تھے. کسی نے نہ جانے کس کی مدد کر رکھی ہوتی ہے، کیسے کیسے. تو اس لیے کسی کو بتائے بغیر اپنے مولا کے ساتھ ایک سیکرٹ بنا لے. یہ آداب میں سے ہے درویشوں کے. اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمیشہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھے. درویش کے لیے یہ بھی ادب ہے. جس کو علم کی تلاش ہے اور علم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنا چاہتا ہے، ادب یہ کہ جب اللہ کا خیال آ جائے، اللہ کا کلام زبان پر آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو جسم مؤدب ہو جائے. اس ادب کا اظہار آپ کے جسم سے ہو، آپ کے پوسچر سے ہو، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آ جائے، سیدھے ہو کے بیٹھ جائے. بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کے بھی آداب ہیں نا مجالس کے اندر. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی مجلس ہے، تو اب اس کے اندر ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تو کیا یہ ادب ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ تو عام مجالس کے لیے بھی ادب نہیں ہے. برسبیل تذکرہ بات آ گئی کیونکہ ہم آداب کی ہی نشستیں کر رہے ہیں نا. عموماً ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کئی بار اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ٹانگ پوری طرح دوسری ٹانگ پہ لپٹ کر نیچے نہیں ہوتی. ایسا سمجھ آ رہی ہے پوسچر؟ ایک تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ دوسری ٹانگ پر ٹانگ رکھیں اور وہ اس پر لپٹ کے نیچے ہو جائے، اور آپ کے دوسرے پاؤں کا رخ نیچے ہو زمین کی طرف، پھر جدا بات ہے. لیکن کچھ لوگ پوری ٹانگ ایسے سیدھی رکھتے ہیں اور سامنے ہونے والے شخص کی طرف پاؤں ہو رہا ہوتا ہے. یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے. جنہوں نے یہ ادب نہیں سیکھا انہوں نے دین کیا سیکھنا ہے؟ اور اگر پوری ٹانگ بھی لپٹ کے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی آداب میں سے نہیں ہے. والدین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نیچے کی طرف بھی ہوتی ہو تو نہ کریں. ہاں، ہم مجلس ہیں، ہم زمانہ ہیں، دوست بیٹھے ہیں، ان میں اگر کوئی ریلیکس ہونے کے لیے اگر یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی تب جب پوری لپٹ کر نیچے ہو ٹانگ. ایسے نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی آداب ہے. اور چہ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی مجلس میں اگر ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کے پوسچرز ہوں تو یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، پھر اللہ نہیں دیتا. وہ تو ادب پر حضرت بشر حافی کو انہوں نے تو صرف کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا چوم کر خوشبو لگا کر اونچا طاق پہ رکھ دیا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنی قربت دے دی تھی. تو جو اپنے احوال میں مؤدب ہو جائے، اس خیال پر مؤدب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر مؤدب ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک انعامات کی بارش کرتا ہے. اسی طرح آداب میں سے ہی میں نے جیسے عرض کیا، جیسے مجالس میں ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے رہتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ لوگ بات کرتے ہیں ایسے ہلاتے رہتے ہیں ٹانگ. یہ بھی بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے. بزرگان دین سیکھتے ہوئے، بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پوسچرز، اپنی پرسنالٹی، بیٹھنا طریقہ اس طرح ڈسپلن ہونا چاہیے کہ ہر پہلو سے ادب جھلکے. یہ جو آپ مسلسل ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہے کسی بڑے کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ریلیکس موڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ مؤدب ہو کر نہیں بیٹھے کیونکہ ٹانگ ہل رہی ہے. ٹانگ ہلنا اس بات کی علامت ہے، اب میں سائیکالوجی کی زبان میں بتا رہا ہوں، کہ آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ سوچ کی بے ادبی ہے. جب آدمی ٹانگ ہلاتا ہے نا، یہ اس کا تھنکنگ پروسیس ہے، وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت حاضر نہیں ہے وہاں، اس لیے وہ ٹانگ ہلاتا ہے. اور یہ آداب میں سے بھی نہیں ہے. بزرگوں اور بڑوں کے سامنے جب بیٹھے ہوں، جیسے میں نے کہا بیٹھنے کا انداز، جیسے حضور شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے کہ وہ بزرگان دین حضرت امام مالک کے سامنے کسی ولی اللہ کا ہی ذکر آیا. یہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کر رہے ہیں نا. کسی ولی اللہ کا ذکر آیا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اللہ والے کا ذکر بھی میں لیٹے ہوئے سنوں. ادب ہے، یہ وہ آداب ہے. تو حصول علم کی راہ میں کتابوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے، معلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے. جو اس درجے کا ادب اختیار کرتا ہے اسی پر علم اپنے دروازے وا کر دیتا ہے. اساتذہ کا علم، حاضرین مکرم، 80s کے زمانے کی بات ہے. شیخ الاسلام کے اساتذہ میں سے اس وقت منہاج القرآن بنا چکے تھے شیخ الاسلام، اور پوری ملک میں خطابات کا سلسلہ جاری تھا. ایک شہرت تھی، بڑے بڑے علماء آپ کی طرف آ رہے تھے. تو آپ کے بچپن کے اساتذہ میں سے جن سے آپ نے علوم دینیہ میں سے کچھ اسباق پڑھے تھے، وہ آپ کے پاس لاہور تشریف لائے. اور لوگوں کا ایک ہجوم شیخ الاسلام کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا تھا. یہ میں شیخ طریقت کی بات نہیں کر رہا، وہ استاد جن سے علم دین کے اسباق پڑھے تھے وہ تشریف لائے تو شیخ الاسلام پورا دن گھر کے اندر باہر جوتوں کے بغیر گھومتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے. استاد اور معلم کے ادب میں گھومتے رہے، خدمت کرتے رہے.
پھر کسی نے کہا شیخ الاسلام سے کہ حضور یہ جو علماء میں سے صاحب ہیں، انہوں نے تو فلاں موقع پہ آپ کے فلاں موقف کے خلاف آپ کو برا بھلا بھی کہا ہے آپ کے استاد نے. تو آپ نے فرمایا خبردار، کچھ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے وہ کہہ سکتا ہے برا بھلا. وہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے برا بھلا، دل میں اس کا ملال اور غم نہیں. تو حاضرین گرامی، جب اس درجے کا ادب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں. حاضرین گرامی، اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اور بنیادی فرائض واجبات میں سے نہ ہو تو اس کی تحقیق میں وقت ضائع نہ کریں. یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے ہے. آسانی سے علم میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمل پر زیادہ وقت صرف کریں، بے جا کھوج میں وقت ضائع نہ کریں. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے غیر ضروری دعویٰ نہ کریں. یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ایک سوال کر لیا، آپ نے اس پر جواب نہ فرمایا. وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ جواب نہیں دے سکتے تو کون جواب دے گا؟ وہ فرمانے لگے میں تمہارے ذہن میں اپنا امیج بہتر کرنے پر توجہ دوں یا اللہ سے ڈروں کہ جس بات کا علم نہیں ہے میں غلط جواب دے دوں اور گرفت میں آ جاؤں؟ مجھے پرواہ کس چیز کی ہونی چاہیے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، یا اس کی کہ کہیں غلط جواب کے نتیجے میں اللہ کے حضور گرفت میں نہ آ جاؤں. یہ ادب ہے. اسی طرح آداب میں سے ہے کہ ان ابحاث میں مبتلا نہ ہو کہ جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اور عمل پر فوکس کریں. زندگی کا ضروری علم حاصل کریں، اور جس چیز کے اندر تشویش ہو، تشکیک ہو، تو پھر اجمالاً ایمان لے آئیں اور اس کے اوپر چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر بات معنن مفہوماً سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آیات کے ظاہری مفہوم پر ہی عمل پیرا ہو جائیں اور اس میں زیادہ بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی تعویل کے معنی سے افضل ہے کہ اس کے ظاہری معنی پر عمل کرو. اتنی احتیاط علوم دینیہ کے حصول اور اس کے عمل کے حوالے سے اختیار کرو. یہ بھی آداب میں سے ہے. اسی طرح لوگوں کے مراتب کے مطابق احترام کیا کرو. بڑا ہے تو اس کا احترام کرو، عمر رسیدہ ہے تو احترام کرو، چھوٹا ہے تو شفقت کرو. یہ نہ دیکھو کہ کسی کا احترام دنیا والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مطابق اگر وہ تقویٰ میں تم سے بہتر ہے، عمر میں تم سے زیادہ ہے، علم میں تم سے زیادہ ہے، اس کا احترام کرو. یہ بھی آداب میں سے ہے درویشوں کے، اور زندگی میں اس کو اختیار کر لو. اور جو اذیت دے اس کے اوپر صبر کرو، چاہے پھر وہ عصری علوم کے راستے میں زندگی میں مشکلات آئیں، مصائب آئے، بھوک آئے، تنگی آئے، فاقہ آئے، اس پر صبر کرو. آداب میں سے ہے. چاہے تصوف کی سلوک کی راہ کے اوپر درویشی کے دور میں جتنی بھی مشقت سے سامنا کرنا پڑے، آداب حصول علم و معرفت میں ہے کہ اس کے اوپر حد درجہ صبر کیا کرو. اور حاضرین گرامی، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اوائل دور میں اللہ نے مشکلات نہیں دی. کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نے آزمایا نہیں. اپنے ہر نبی کو آزمایا، چاہے سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، پھر سیدنا یونس ہوں، سیدنا یوسف ہوں، انبیاء ہوں، جتنے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہر کسی کو اللہ نے آزمایا ہے. کسی کو جسمانی تکلیف دے کر آزمایا ہے، کسی کو ذہنی امراض اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، کسی کو مالی مشکلات میں، کسی کو اموات کے ساتھ، کسی کو بیماریوں کے ساتھ. ہر کسی کو جب چاہا ہے آزمایا ہے. آزمائش کے بغیر کسی کو راہ نہیں ملی. تو اس لیے کہا کہ آداب میں سے ہے کہ آزمائشوں سے نہ گھبرایا کرو. پھر یہاں تک کہ آگے فرماتے ہیں کہ انہی آزمائشوں میں سے ہی ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے حق میں کسی کو پیدا کیا ہے تو لازم ہے کہ دوسری طرف مخالف بھی پیدا کرے گا.
یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے اور آدم کے مقابلے میں اس کی سنت ہے، شیطان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر آدم کے مقابلے میں شیطان کا ہونا قانون تھا تو ہر دور میں آدم علیہ السلام کے پیروکار کے مقابلے میں اس کا مخالف بھی ضرور ہوگا۔ اگر صرف تعریف ہی تعریف ہے اور مخالفت نہیں ہے تو پھر غور کرو کہیں خود ہی شیطان تو نہیں ہے اس دور میں۔ اس لیے حق کے مخالف باطل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 لوگ تعریف کرتے ہیں تو 2 بد تعریفی کرنے والے بھی ہوں گے، تو صبر کرو، خوش ہو کہ اللہ نے قانون کے مطابق میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اور آگے بزرگان دین لکھتی ہیں، اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت مخالفت بھی کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اللہ والا اپنے چاہنے والوں کی تعریفوں میں مبتلا نہ ہو جائے اور ان کا دل صرف چاہنے والوں کی تعریفوں میں ہی نہ لگ جائے، تو مخالفت ان کے لیے کڑواہٹ بن کر اس کو دنیا سے بیزار رکھتی ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کا دنیا پر بھروسہ قائم نہیں ہوتا، جو شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے کہ وہ جو دنیا کی مخالفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا میں نہ لگ جائے۔ مخالفت اس لیے کرواتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے رہے، لوگوں کی تعریف بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، مخالفت بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، اس کی حقیقت پر مطلع رہے اور اس سے دل نہ لگائے، دل صرف اپنے مولا سے لگائے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح مختلف بزرگان دین نے ایک دفعہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص تھا، وہ ہر وقت آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا، مولا علی شیر خدا سے زیادہ بھی کوئی اہل اللہ میں مقرب ہوگا مولا کا؟ اگر ان کی مولا نے اتنی مخالفت کروائی ہے، اللہ نے اتنی مخالفت بڑوں میں بھی کروائی ہے، چھوٹوں میں بھی کروائی ہے، تو حاضرین مکرم، تو پھر اور کس کی مجال ہے کہ وہ مخالفت پہ برا مانے؟ لوگوں کو مخالفت پھر کرنے دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، تو وہ ایک شخص تھا، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد تعریفی کرتا رہتا تھا ہر وقت۔ پھر ایک دن اس کا دل بدل گیا اور وہ لوگوں کے سامنے آ کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ جب تعریف کرنے لگا تو وہ اسے فرمانے لگے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے کم ہو۔ اب وہ تعریف کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے لوگوں کی تعریف اور بد تعریفی کی۔ ایک درویش یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ فرمانے لگے اس شخص کو، جو کچھ تمہاری، اب وہ تعریف کر رہا ہے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے تو کم ہو، لیکن جو تیرے دل میں ہے اس سے زیادہ۔ جو کچھ تیری زبان پر ہے اس سے کم ہوں، کچھ زیادہ بول رہا ہے، لیکن جو اصل تیرے دل میں ہے میرے خلاف اس سے بہتر۔ تو یہ تعریف کی حقیقت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح کئی بزرگان دین نے اس طرح بھی لکھا اور بیان فرماتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ نے کہا کہ اگر سارا جہاں ایک طرف میرے گوشت کینچی سے کاٹنے والا اکٹھا ہو جائے اور دوسری طرف میری تعریفیں کرنے والا اور عود کی دھونی دینے والا ادب سے، سارا جہاں ادھر اکٹھا ہو جائے تو نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے۔ جو میں ہوں اپنے مولا کے سامنے ہوں، لوگوں کی تعریف یا بد تعریفی میرے ایمان اور میرے دل کو متغیر نہیں کرتی، اس کی کیفیات کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ آداب ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کبھی بھی کوئی استاد یا شیخ کسی کو کسی کے نفع یا ضر یا نقصان کا مالک نہ مانے۔ اگر دل میں یہ خیال آنے لگ جائے کہ اگر یہ میرا بے ادب ہے تو یہ اس کے لیے اب یہ نقصان ہے، یہ تباہ ہو گیا، میں نے میرے بد دعا کی، یہ میری وجہ سے تباہ ہو گیا، اگر دل میں ایسی کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھے راہ سے ہٹ گئے ہیں، عجز و انکساری سے دور ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی کو نفع دینے کا مالک سمجھنا اور کسی کو نقصان پہنچانے کا مالک سمجھنا، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے۔ کئی بزرگان دین نے اس کے اوپر کلام کیا۔
پھر اسی طرح کوئی اپنے آپ کو شیخ، مربی، مرشد، عالم، علماء میں سے کچھ بھی مانے، مگر اپنے ان مریدین اور تلامذہ سے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ اب یہ خیر کے رستے سے اتر گیا، بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اوپر کئی بزرگوں نے بہت خوبصورت لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اکیلا بازار میں نکل جا اور چلا چلا کر کہے میں ولی اللہ ہوں، لوگ تجھے مانیں گے یا ہنسیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ اکیلا تنہا چلا بازار میں کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ مانیں گے نہیں، ہنسیں گے۔ کہتے ہیں ہاں پھر اگر 20-50 مریدین کا لشکر لے کر ساتھ جا تو بغیر کہے بھی 4 لوگ مانیں گے کہ کوئی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں جن مریدوں کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے، جن مریدوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے، ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ کہ جنہوں نے تجھے شیخ بنایا ہے ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ وہ 4 نہ چلے تیرے ساتھ تو کوئی اکیلا پہچانے نہ تجھے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ادب میں سے ہے کہ اپنے آپ کو حقیر جانو، اپنے آپ کو جو تجھ سے سیکھنے آتے ہیں ان کا خادم جانو، مخدوم نہ جانو، اپنا خادم جانو اپنے آپ کو کہ وہ آئے ہیں یہاں سیکھنے آئے ہیں، اللہ نے یہ خدمت سونپی ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آداب کا ایک بے شمار تسلسل ہے۔ ہاں جو آپ سے وابستہ ہیں، متعلقین ہیں، ان کے مال پر کبھی نظر نہ رکھو۔ آداب میں سے ہے اپنی حاجت کسی کو یوں نہ سناؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ علم کی عزت اور تکریم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عالم کو، حصول علم کرنے والے کو غنی کیا ہے۔ اپنی حاجت کو یوں نہ بیان کرو کہ وہ سننے والا کہے کہ میں پوری کر دوں۔ اس طریقے سے بے نیاز ہو جاؤ اور صرف اپنے مولا سے مانگا کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح حاضرین گرامی، یہ ایک تسلسل ہے، بعد میں کسی اور نشست پر پورا کریں گے۔ اختتام پہ اب میں 2-3 واقعات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی باب میں ادب کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ تھے شیخ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، امام تھے، فقیہ تھے جلیل القدر۔ انہی کی مسند تھی جس مسند پر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے اور علم فقہ جو ہے وہاں سے عام کیا، یا آپ کی صحبت میں جاتے رہتے اور آپ کی نیابت میں فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے اور سیکھتے تھے اور آگے تعلیم دیتے تھے۔ اسی دوران آپ نے حج بیت اللہ بھی کئی مرتبہ کیا، مدینہ منورہ کا سفر بھی آپ نے کئی مرتبہ فرمایا، کئی بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین سے ملاقاتیں بھی کی اور ایک سیکھنے کا سفر عمر بھر جاری رہا امام اعظم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے اندر، اب دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے یہ، امام اعظم فرماتے ہیں کتنے سچے لوگ تھے، کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ابو حنیفہ اتنا تو سیکھ گیا ہے تو آج اپنے استاد کی یہ مسند چھوڑ دے اور الگ اپنی مسند لگا لے۔ امام اعظم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اپنی مسند علمی الگ لگا لے، مسائل تو تجھے سمجھ ہیں تو لوگ بہتر تو فیصلے کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خیال کے ساتھ میں پھر اپنے شیخ جو استاد بیٹھے تھے ان کی مجلس میں انٹر ہوا، ان کے چہرے پر اللہ کی طرف سے اترتی ہوئی معرفت پر نگاہ پڑی اور میرے دل نے وہیں پر پلٹ کھا لیا کہ ابو حنیفہ یہ درست نہیں، اس شیخ کی زندگی میں اس سے جدا نہ ہونا، یہ ادب ہے، علم کا ادب، بزرگوں کا اور استاد کا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ترک کر دیا اور میں نے اس تسلسل اور خدمت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد میرے شیخ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑا اور پیچھے وہ مسند خود مجھے دے گئے اور ان کے پیچھے 50 سے زائد مسائل میں نے لوگوں کو بیان کیے۔ جب میرے شیخ واپس آئے تو 40 ان سے ملتے تھے اور 10 مختلف تھے۔ شیخ نے تعریف کی، میرے ایمان کو اور علمیت کو اور تقویت ملی، یہاں تک کہ میں پوری زندگی جب تک میرے ان شیخ کا وصال نہ ہوا میں ان کی مسند سے جدا نہ ہوا۔ وہ خیال
امام اعظم بیان کرتے ہیں کہ دل میں یوں پیدا ہوا۔ تو یہ ادب ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ زندگی میں، اب یہ استاد ہونے کا ادب ہے، وہ اپنی شاگردوں کی زندگی میں اتنا انٹرسٹ لیتے تھے کہ مجلس میں کسی کو خستہ حال کپڑوں میں بھی دیکھتے تو جب مجلس ختم ہو جاتی اس کو تنہائی میں بلا کے پوچھتے کہ کوئی پریشانی ہے، پھر اس کو مالی مدد کرتے، پھر وہ اگر شادی شدہ ہوتا اس کو کہتے کہ بے فکری سے تعلیم حاصل کرو، ذاتی کیپیسٹی میں وسائل تھے ان کے پاس، وہ اس کے گھر کا خرچہ بھی وظیفے سے اٹھاتے کہ تاکہ بے فکری سے علم حاصل کرے اور عالم بن جائے۔ اور جب وہ عالم ہو جاتا کہتے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ یعنی یہ آداب میں سے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ علم کے باب میں اپنے تلامذہ کے ساتھ اور یہ تعلق رکھا کرتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے تھے، اور ان کو ہمیشہ تعلیم اور تدریس یہ کرتے کہ اپنی زندگی کے اندر حصول علم کے ساتھ عبادت کو، ریاضت کو، تقوی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ حاضرین گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ ایک چیز زندگی میں ذہن میں رکھیں کہ کوئی عمل کائنات کا ایسا نہیں ہے، اب آخری بات کر رہا ہوں، کہ جو ایک بار چاہے خیال ہی سرزد ہو جائے تو اس کا مکافات نہ ہو۔ کوئی بات زبان سے نکل جائے تو اس کا مکافات نہ ہو۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ نے خود اس درجے پر بیان فرمایا کہ یہ میرے دل میں کیفیت آئی تھی کہ اپنی شیخ کی مسند چھوڑ دوں، اور اب اس معروف بات کی طرف غور کریں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے معروف تلامذہ میں سے امام یوسف اور امام محمد میں سے کس نے ارادہ کیا مسند کا؟ امام محمد یا امام یوسف نے۔ ان میں سے ایک معروف تلامذہ میں سے اپنی مسند الگ کر لی۔ امام اعظم کی زندگی میں جب امام اعظم نے خط پر کسی کو سوال لکھ کر بھیجا کہ اس سے یہ سوال کرنا اور وہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو واپس اپنی مسند کو بند کر کے امام اعظم کی خدمت میں آ گئے۔ تو یہ خیال اگر شیخ کی زندگی میں گزرا تھا تو یہ نیچے بھی گزر جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کا مکافات نہ ہو، وہ ہر عمل زندگی میں بہر صورت ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آداب زندگی میں سے ہے کہ جو کچھ سوچیں، جو کہیں، جو سمجھیں، ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آج ہم سے یہ سرزد ہوگا تو آگے بھی سرزد ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ آداب تھے درویشوں کے، معلم کے، طالب علم کے، شیخ کے، سالک کے، کہ جو حصول علم کی راہ پر جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جس سے اللہ رب العزت حصول علم انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے اور بھی آسان کر دیتا ہے۔ والسلام